میلاد کی بزم، دو چار چیزیں میلاد میں بڑی یاد رکھنے والی ہیں۔ اب آپ زیادہ توجہ کریں، موبائلوں والے بھی ذرا میری طرف دیکھیں۔ میلاد ایک انقلاب کا نام ہے، یعنی میلاد شریف سے پہلے لوگ کفر و شرک کرتے تھے، میلاد کے بعد ان کا ارادہ ہو گیا کہ اللہ وحدہ لا شریک، عقیدہ ہو گیا کہ اللہ، تو اس کا مطلب ہے میلاد ایک انقلاب ہے۔ میلاد سے پہلے لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے، اب میلاد ہو گیا، اب جو بیٹی کی پرورش کرے گا، حضور فرماتے ہیں جس طرح میری دو انگلیاں جڑی ہوئی ہیں میرے ساتھ جوڑ کے جنت میں جائے گا۔ پہلے لوگ یتیموں بیواؤں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کرتے تھے، میلاد ہو گیا، حضور فرماتے ہیں جو یتیموں اور بیواؤں کی مدد کے لیے نکلا ہو سمجھو اللہ کے رستے میں جہاد کر رہا ہے۔ پہلے برادری، قبیلہ، رنگ، نسل کی تفریق تھی، پھر میلاد ہو گیا، حضور نے فرمایا سارے ہی جناب آدم کی اولاد ہے، کسی عربی کو اجمی پر، گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو میلاد انقلاب ہے، لیکن اگر ہم میلاد بھی منائیں اور انقلاب کو بھی نہ سمجھیں، یعنی میلاد منانے والا بھی بہو یا بیٹی سے صحیح سلوک نہ کرے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر میلاد اس کو سمجھا، وہ میلاد کو سمجھا۔ ادھر دیکھو، اگر بہو کے ساتھ گھر میں ظلم ہوتا ہے، بیٹی کے ساتھ، بہو بیٹی ہوتی ہے نا، تو پھر لوگ میلاد کو سمجھے۔ اگر بہو کا باپ آ کے منتیں کر رہا ہے نا سسرال والوں کہ چلو مہربانی کرو، اے میرے لاڈا نال بھی انج دی ہو گئی ہے بیچاری، تو پھر آپ میلاد کو تو نہیں سمجھے۔ بچی کا باپ تو رو رہا ہے آپ کے سامنے، تو آپ تو نہیں سمجھے میلاد کیا ہے۔ بیٹی کے گھر سے شکایت آئے کام ٹھیک نہیں کرتے تو کہتے ہیں عمر کم ہے، سیکھتے سیکھتے سیکھ جائے گی، اور بہو سے کام ٹھیک نہ ہو تو فتوی بدل جاتا ہے، کہتے تینوں سکھا کے نہیں کلیا تیری ماں نے، تو اپنی بیٹی کے بارے میں تو تیری رائے اور ہے۔ تو بیٹیوں کے ساتھ تو اپنا رویہ، یہ جو سسرال کا معاملہ ہے نا، بیٹیوں کے سسرال کا، آپ کو پتہ نہیں، بہت سارے باپ رات کو سوتے نہیں، بچی کی اماں وظیفے پوچھ رہی ہے کہ سسرال میں بڑی زیادتی ہوتی ہے، کچھ بتاؤ میری بیٹی کو سکون ہو جائے۔ تو میلاد منانے والے بھی ایسا کرتے ہیں، وہ بھی یہ تکلیف دیتے ہیں۔ اور اگر تیرے گھر کے سامنے رات کو 10,000 روپے کا فاسٹ فوڈ آیا کھڑا ہے، اور تیری اسی گلی کے اندر ایک گھر ایسا بھی ہے جو میاں بیوی آپس میں مشورہ کر رہے ہیں کہ صبح بچوں نے ناشتہ کرنا ہے تو پراٹھے بنانے کو گھی کوئی نہیں، تو پھر تو نے میلاد شلاد کوئی نہیں منایا، تجھے نہیں پتا میلاد کیا ہے، پھر تو خود غرض ہے، تو اس کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نفی کی ہے، پھر تو سمجھا ہی نہیں میلاد کیا ہے۔ اور اگر تجھے پتا ہے، تو جانتا ہے کہ فلاں جگہ میرے کہہ دینے سے، سفارش کر دینے سے، بات کر دینے سے غریب کا، یتیم کا، بیوہ کا بھلا ہو سکتا ہے، لیکن تو کہتا ہے مینوں کی لگے، تو پھر تو میلاد کو سمجھا، پھر تو نے اس مزاج کو، اس ماحول کو پرکھا۔ میں عرض کروں کہ یہ کوئی رسم ہے کہ حضور کا ذکر پاک کرنا اور اس پر نعرے لگانا اور بالکل نہ بدلنا اندر سے؟ یہ کوئی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے کہ نیرے کمکمے لگا دینے سے اور لائٹیں لگا دینے سے حق پورا ہو گیا؟ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تم اتنی دیر تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک تمہاری خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائیں جو میں لے کے آیا ہوں۔ کوئی نہیں، حضور فرماتے ہیں تم نے خواہش بھی وہ کرنی ہے جو میرے دین کی رضا ہے۔ تیری خواہشیں اب وہ ہونی چاہیے جو رسول پاک کے دین کی مرضی ہے۔ وہ کون سا غلام ہے جو اپنی مرضی کرتا ہے پھر بھی غلام ہے؟ آپ کا ملازم کرے نا اپنی مرضی تو لگ پتہ نہیں جاتا۔ آپ کہتے ہیں میاں سویرے 8 بجے آنا ہے تو وہ آئے ہاں 8:30 بجے، اچھا کوئی کام بھی نہ ہوئے تو افسر کہندا میں پھر بھی افسری کرنی ہے، اس نے کہا میں مجبور ہو گیا، کہندا نہیں ٹائم 8 بجے دا سی، تو پاویں کوئی کام نہیں سی پر چونکہ تو ڈیوٹی کرتا ہے لہذا 8 بجے، صحیح کہہ رہا ہوں، ایسے ہی ہے۔ پھر وہ درمیان میں اونگ بھی نہیں سکتا، سو بھی، چھٹی سے پہلے کوئی ذاتی کام بھی کر سکتا۔ یہ حضور کے غلام ہیں ہم۔ نبی کریم نے فرمایا فجر میں مسجد آؤ،
کہنا میرے لیے دعا کریا کرو میں نماز پڑھا. میں کہا واہ بھائی واہ, کیا بولا ہے تو, باقی سارے کام تو بغیر دعا کے کرتا ہے, اور نماز کا کہا تو کہتا ہے دعا کریا کرو. تو میں تو اب چونکہ تھوڑا سا خشک ہوں تو بعدوں کا سخت بات بھی کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے, کیونکہ کڑوی دعائی کا بھی. ایک دوست کو میں اکثر کہتا نماز پڑھو, وہ ہر دفعہ مجھے کہتا دعا کرو میں نمازی ہو جاؤں. میں کہ تو سرکاری ملازم ہے, ہر مہینے تیری تنخواہ بینک کے چوندی, تو کدی نہیں دعا کرائی کہ دعا کرو میں لین ٹوٹ جا, میرا دل نہیں کردا تنخواہ لین کرائی کدی کسی نے, نماز ہی دعا کران دے. کیا مذاق بنایا ہوا ہے. آپ نے جو اہمیت اپنے کاروبار اور ڈیوٹی کو اور دکان کو دی ہے, وہ آپ نے دی ہوتی نا کبھی نماز کو, یہ بات ہی نہ کرتے. تو غلام ہے اور تو سویا رہا, یہ کیسے ہو گیا؟ ڈرائیور سویا رہے نا آپ کا, آپ نے کہیں جانا ہو تو آپ اسے کہیں گے میاں صاحب کر, میں نے نکلنا تھا اور تو سو رہا تھا. جرت ہے اس کی, وہ تو بیچارہ ٹاکی شاکی لے کے پہلے کھڑا ہوتا ہے کہ صاحب آ رہے ہیں. تو یہ کیا بات ہوئی کہ نہ ظہر میں, نہ عصر میں, نہ مغرب میں, نہ عشاء میں, نہ تلاوت میں, نہ عبادت میں, اور اس پر یہ کہ میں غلام ہوں. تو بھائی میلاد کو سمجھو, رویے کو بدلو, اس میلاد سے نماز شروع کر لیں. کوئی پوچھے ماشاءاللہ نماز شروع کر لو, کوئی یہ میلاد والی نماز ہے, میں نے عید میلاد سے شروع کی تھی, اس میلاد سے داڑھی رکھ لو. دوست پوچھیں یہ کیا, کو بس میں نے میلاد شریف والے دن سے رکھی ہوئی. معاف کر دو, بہت سارے لوگوں کو معاف کر دو, خود فون کر کے رشتہ داروں کو معاف کر دو کہ جا تجھے معاف کیا. کوئی کی گل ہے یار, میں خوش بڑا میرے نبی دا میلاد, درگزر کرو. سنیں جی سنیں, بات کو سمیٹنے کا ٹائم ہے, سنیں. اللہ آپ کو سلامت. بھائی کچھ عملی کام کرو میلاد کے موقع پر, جس سے فرق پڑے کہ ہم سچ مجھ میں میلاد منا رہے ہیں. ورنہ محض نعرے لگانا اور محض یہ کرنا, اس کی ہم نفی نہیں کرتے, لیکن جب تک عملی تقاضوں پہ نہیں نہ آئیں گے اتنی دیر تک پھر ہمیں ذاتی طور پہ بھی اس کا وہ نفع نہیں ہوگا جو کہ ہونا چاہیے, جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تشریف لانے کی خوشی میں انعقاد پذیر ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بے شمار اور لاتعداد نعمتوں سے بہرہور فرمایا ہے, اور اللہ کی ہر نعمت, اللہ تعالیٰ کا ہر احسان, آیات اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. بھائی میں نے تو صرف خاموشی کا مطالبہ کیا ہے, اور بڑا جائز سا, صرف خاموش ہو جائے, کسی کو نہ بٹھائیں جی, رہنے دیں, اب چھوڑ دیں, آپ مہربانی کریں. دیکھو یہ ادب ہے بیٹا, آپ سارے آپ بیٹھ جائیں جی, آپ حضرات یہ سب جو بیٹھے ہیں تو آپ کیوں کھڑے ہیں, جلدی سے بیٹھ جائیں بھیا, بیٹھ جائیں. او بھائی موبائل تو سب کے پاس ہے, اب سب نے تھوڑا ویڈیو بنانے لگ جانا ہے, یہ اتنی ساری دنیا بنا رہی ہے, یہ آپ کو دے دے گی انشاءاللہ, آپ بیٹھ جائیں. اور اگر آپ کو صرف ویڈیو چاہیے تھی تو مجھے بتاتے, میں نہ آتا ویڈیو بھیج دیتا. میں تو آپ سے بیٹا بیٹھ جاؤ, او موبائل والے بھائی بیٹھ جاؤ, او سلامت رہو, لمبی زندگی عافیت والی اللہ دے. بولے نہیں آپ, یہ چپ کرانے والے کبھی چپ کر جائیں نا, نہ اشارہ کرو بھائی, نہ کرو. اللہ تعالیٰ ڈھیروں برکت. محفل میں نہ محو ہوا کریں, یہ ادب والی محفلیں ہیں, آپ اس میں آداب کا خیال رکھا کریں, سب سے ضروری ادب کا, باقی چھوڑ دیں. یہ جو ہمیں کہنا پڑتا ہے بیٹھ جاؤ, ہمیں تو اس میں بھی دقت ہوتی ہے کسی کا دل نہ ٹوٹ جائے, کیونکہ یہ محفل بڑی ادب والی. بھیا آپ بھی اگر بیٹھ جائیں گے تو میرا خیال ہے برکت ہو جائے گی. اللہ سلامت رکھے. سب کو کہہ رہے ہیں تو آپ بھی تو پیارے ہیں نا ہمارے, تو آپ بھی تو بات سنیں گے نا. اب مہربانی کریں, دو چار باتیں کر لینے دیں, اور اگر آپ زیادہ باتیں کریں گے تو پھر حال یہ ہے کہ ہم دعا کر دیں گے. مہربانی کریں, آج تو آپ نے میرے ذمہ باتیں کرنے لگایا, آپ خود باتیں کرنے لگے. جس کی ڈیوٹی ہے اسے کرنے دیں, چھوڑ دیں بھائی, بھائی پہ چھوڑ دیں. اللہ آپ کو سلامت رکھے, آپ سارے بڑے پیارے ہیں. میں نے ایک دوست سے کہا کہ یار آپ مجھے بلا تو لیتے ہیں لیکن میرے 20 منٹ تو محفل ٹھیک کرنے میں لگ جاتے ہیں. تو مینوں کہنے لگے تواڈے آن تے بندے پریشان ہی بڑے ہو جاندے ہیں,
تو اللہ آپ تو پریشان نہیں ہے نا ماشاء اللہ. اچھا چلو شکر ہے. خوش رہیں. اللہ تعالیٰ ہمیشہ آپ کو پریشانیوں سے بچا کے رکھ. اللہ تعالیٰ کی ہر نعمت